السلام علیکم. سب سے آسان قرآن کی زبان. نعمان مسجد فیڈرل بی ایریا بلاک 16 میں فری عربی گرامر قواعد کے ساتھ کلاسز جاری ہیں. آپ حضرات بھی شرکت فرما سکتے ہیں. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین. آج ہمارا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. وہ امر ہے، فعل امر. بہت اہم ٹاپک ہے فعل امر. امر مانے کمانڈ. لیکن ایک چیز اس میں یہ ہے کہ ہم جب اصل میں ہماری زبان میں ہم لوگ کو رسپیکٹ میں بہت ایسے جیسے آپ کہتے ہیں یا اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. عربی میں ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہماری زبان میں جب اس کو ترجمہ ہو کے آتا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بدتمیزی ہے جو ہم کر رہے ہیں. جیسے ہمیں یہ دے دے اللہ، ہم کہتے ہیں دے دیجئے. اللہ مجھے ہمیں عطا کر دیجئے، کر دے نہیں. تو اس سے بہت سی جو ہے نا عام طور پہ امر جو ہے جب وہ ایک نیچے والے سے بات کرتے ہیں تو اسے ہم کمانڈ کہتے ہیں، اور جب اوپر والے سے بات کرتے ہیں تو ریکویسٹ. تو امر کے یہ ایک ہم نے ایک بندش لگا دی تاکہ یہ کہ ہمیں کسی پہلو میں یہ محسوس نہ ہو کہ ہماری زبان سے یہ غلط لفظ نکل رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے جو پڑھا تھا اس کو میں تھوڑا سا ریوائز کر دوں گا، اس لیے کہ تاکہ وہ آپ کو ازبر ہو جائے کہ پہلے 3 کیٹیگری تھی ہماری. اس کی پہچان کے لیے میں نے اس کو نا دوہرانے کی وہ کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوہرا دوں گا. مظہر مرفوع. مظہر مرفوع میں آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جیسے ہماری اسم میں مرفوع تھا، اسی طرح یہ مرفوع یہ ہے جس میں نون، آنے، اونا کی ساؤنڈ آتی ہے. یہ تمام میں جو یہ ساؤنڈ آتی ہے وہ رفع کی. ٹھیک ہے. رفع اس کی بنیادی شکل ہے مظاہرے کی. مظاہرے کی بنیادی شکل ہے جس طرح اسم کی بنیادی شکل رفع میں ہوتی تھی، اسی طرح اس کی بنیادی شکل ہے. وہ وجوہات آتی ہیں جیسے انکاریہ مستقبل میں جانے کے بعد وہ لفظ تھے لن، ان، ٹھیک ہے، یا حتی. تو وہ لفظ آنے کے بعد یہ منصوب ہو جاتا ہے. منصوب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب واحد میں استعمال کرتے تھے تو منصوب میں زبر لگاتے تھے. اسی طرح اس میں زبر ہے، یذہبا، تذہبا، تذہبا، تذہبی. لیکن جو نون جب آتے ہیں تو نون سب کا گر جاتا ہے سوائے جمع غائب کا. مؤنث جمع غائب کا اس کو ہم ٹچ نہیں کرتے، وہ کہیں بھی ٹچ نہیں ہوتی، اسے نون نسوہ کہتے ہیں. اسی طرح دوسری ہوتی ہے مخاطب، نون ہوتی ہے اس کے ساتھ جمع کے، مؤنث جمع. تو یہ 2 کو ہم ٹچ نہیں کرتے. باقی اس میں تمام میں نون گر جاتا ہے. تیسری شکل یہ تھی کہ مظہر مجزوم. اس میں مظہر مجزوم جو ہے آخر میں سکون لگ جاتا ہے، جس کو ہم اردو زبان میں سکون نہیں کہتے تھے، ہم جزم کہتے تھے. میں یہ کہتا ہم پڑھتے ہوئے ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم جزم نہیں کہیں گے، اس کو سکون کہیں گے، تاکہ یہ جو ہے مجزوم ایک شکل ہے جس کی وجہ سے اس کو شاید مجزوم اردو زبان میں مشہور ہو گیا. تو یذہبوں میں یذہب، تذہب، تذہب، تذہبی، اس میں بھی نون گر جاتا ہے. اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں جیسے لن
آیا ہے تو اس میں زبر آ گیا یا اس میں یہ پہچان ہے، اس میں ایک جیسا لفظ لگتا ہے تذہبی تذہبی یہ بھی ہے، لیکن یہاں لم ہے اس لیے تذہبی ہے، پہچان کے لم سے اور لم سے یہ فرق ہو جاتا ہے، باقی تمام صورتحال ایک ہے۔ آئیے اب میں اس لیے پچھلی کلاس جوائن کر رہا تھا کہ یہ ذرا گمگیر قسم کا ٹاپک تھا، اس لیے آپ اس کو جتنا دیکھیں گے اتنا ہی آپ کی نالج میں اضافہ ہوگا۔ فعل امر بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ امر کا صیغہ جو ہے وہ صرف 6 ہے۔ 6 کیوں ہے؟ کیونکہ ہم آپ کو، آپ دونوں کو، آپ سب کو، یا مؤنث آپ کو، آپ دونوں کو اور آپ سب کو، یہ جو سامنے اس کو امر دے سکتے ہیں، جو نہیں ہے اس کو امر کیسے دیں گے ہم؟ اس لیے غائب میں ہوا، ہما، ہم کے لیے کوئی امر کا صیغہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے اس سے پھر میں ایک دفعہ یاد دلا دوں آپ کو کہ میں نے کہا تھا یہ لی آیا تھا، لی کے ساتھ لام زر لی، تو ہم نے کہا تھا خواہش، اس کو چاہیے کہ ایسا کرے، تو ہم غائب میں اس طرح کرتے ہیں جیسے لی یذهب، اس کو چاہیے کہ وہ کرے، جیسے میں نے کہا تھا اس کو چاہیے کہ وہ رپورٹ کرے، اب وہ نہ رپورٹ کرے تو اس کا کوئی وہ نہیں، تو وہ حکم نہیں ہوتا، وہ ریکویسٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا صرف مخاطب کو آپ حکم دے سکتے ہیں، اس لیے اس کے 6 صیغے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے۔ امر بنانے کے لیے ہمیں یہ 6 صیغے جو ہیں مضارع کے معلوم ہونے چاہیے، اس کے مضارع کے 6 صیغے معلوم ہوتے ہیں، تو امر جو بنتا ہے کس سے بنتا ہے؟ مضارع سے، مضارع سے بنتا ہے، اس لیے ہم ایک دفعہ وہ کر لیتے ہیں کہ تذهبو، ہم یعنی ذہابہ کا لے رہے، ذہابہ یا ذبو پہ، تذهبو، تذهبانے، تذهبونا، تذهبینا، تذهبانے، تذهبنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے یہ صیغے ہیں، اسی میں ہم نے اس کو، اس صیغے سے ہمیں اس کو امر بنانا ہے۔ میں نے جگہ اس لیے چھوڑ دی تھی تاکہ یہ کہ جب ہم جو کیا جاتا ہے سامنے آپ کے جو ہوگا اس سے آپ کو زیادہ آئے گا بنسبت پہلی سے لکھا ہوا ہو، تو اس میں تھوڑا سا آدمی کو کنفیوژن ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ تذهبو، تذهبانے، تذهبونا، تذهبینا، تذهبانے، تذهبنا، یہ ریٹ سے اس لیے کہا ہے کہ یہ بدلتا نہیں، مخاطب کا جو ہے مؤنث۔ سب سے پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ میں اس طرح لکھ دیتا ہوں یہاں پہ، تذهبو، تو ہم نے تذهبو کو کیا معنی ہے؟ کسی کو معلوم ہے کسی کا تذهبو کے معنی؟ کون بتائے گا؟ ہاں، تو جاتا ہے یا جائے گا۔ تو اس میں پہلا کام یہ کرتے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجئے گا کہ اس میں پہلی چیز جو ہے ہم اس کو ختم کر کے یہاں پر سکون لگا دیتے ہیں، یہ تذهبو جو ہے یہ تذهب ہو جائے گا، پہلی شکل اس کی ہے تذهب۔ اب یہ ہے کہ تے کیا ہے یہاں پر؟ تے علامت مضارع ہے، تو کے لیے تے کیا ہے؟ علامت مضارع۔ ہم نے کہا تھا یتان پورے، یعنی یہ لکھا ہوا آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا یہ مضارع ہے، تو تے علامت مضارع ہے، ہم اس کو گرا دیں گے،
تو یہ کیا ہوا؟ سکون. یہ پڑھا جاتا ہے؟ یہ پڑھا جا رہا ہے؟ یہ سکون ہے، زبر ہے، یہ سکون ہے. پڑھا جائے گا؟ نہیں پڑھا جائے گا. اس لیے الف جو ہے حمزۃ الوصل، حمزۃ الوصل اس کو کہتے ہیں کہ اگر پیچھے سے پڑھا جا رہا ہو تو الف لکھا جاتا، پڑھا نہیں جاتا، ورنہ ایسے پڑھا جاتا ہے. تو حمزۃ الوصل لگایا جائے گا. یہاں پر حمزۃ الوصل لگ گیا، لیکن اس پہ حرکت کون سی دی جائے؟ یہ ایک سوال ہے. حرکت کون سی دی جائے؟ تو حرکت یعنی ہمیں لگانے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مضارع میں عین کلمے پہ کون سی حرکت ہے. توجہ دیجیے گا، عین کلمے پہ کون سی وہ ہے. اب جیسے یذہبو ہے، یذہبو میں یہ تو علامت مضارع ہے. یہ جو ہے فے کلمہ ہے. یہ جو ہے نہیں، یہ جو ہے وہ ہے علامت مضارع، اور یہ جو ہے فے کلمہ ہے، اور ہے جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اور بے جو ہے وہ لام کلمہ ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں. تو اب یہ کہ اس میں جو ہے یہ زبر آیا ہوا ہے، اے پہ زبر آیا ہوا ہے. طریقہ کار یہ ہے، اگر پیش ہو عین کلمے پہ، اگر پیش ہو عین کلمے پہ تو پیش آئے گا. اگر پیش ہو عین کلمے پہ تو حمزۃ الوصل پر پیش آئے گا. میں بار بار دوہرا رہا اس لیے تاکہ ذہن میں بیٹھے کہ اگر عین کلمے پہ مضارع کے پیش ہے تو حمزۃ الوصل یعنی الف پہ پیش آئے گا، اور اگر زیر ہو تو زیر آئے گا، زبر ہو تب بھی زیر آئے گا. تو یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے ہے. پیش ہو تو پیش آئے گا، لیکن زبر ہو تب بھی زیر آئے گا، زیر ہو تو تب بھی زیر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امر میں زبر حمزۃ الوصل پہ زبر نہیں آتا. یہ بہت نوٹ کرنے والے پوائنٹ ہے، سمجھ گئے؟ پھر سے سن لیں، کلیئر ہو رہا ہے؟ ایک بار پھر بولوں. دیکھیے کہ حمزۃ الوصل پہ جو الف ہوتا ہے امر کا الف، اس پہ کون سی حرکت آئے گی؟ یہ حرکت دیکھنے کے لیے ہم مضارع کے عین کلمے کو دیکھتے ہیں. اگر پیش ہے تو پیش لکھا جائے گا، اور اگر زیر یا زبر ہے تو زیر لکھا جائے گا. زبر نہیں ہوتا امر میں. ٹھیک ہے؟ بڑا لکھو. اچھا اچھا میں کر دیتا ہوں، کر دیتا ہوں. میں وہی پورا آپ کو عین کلمے سے کیا آپ کو ہو رہی ہوں تو میں وہ کر. اچھا ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے. اس کا تے کیا ہے؟ علامت مضارع. اور زال کیا ہے؟ فے کلمہ. اور یہ کیا ہے؟ عین کلمہ. اور بے کیا ہے؟ لام کلمہ. تو ہمیں بنانے کے لیے دیکھتے ہیں کہ اس پہ یہ ہمارا ہے عین کلمہ. عین کلمے پہ کون سی ہے؟
یہاں زبر ہے تو زبر کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ زبر ہو تو زیر آئے گا, زیر ہو تب بھی زیر آئے گا, لیکن اگر یہاں پیش ہوتا تو پیش آتا. تو اس کو بنانے کے لیے کہ ہم نے پہلا کام یہ کیا تھا کہ تذہب, پہلے ہم نے یہاں پر یہ لگا دیا, تذہب ہو گیا. اب یہ کہ ہم اس کو علامت مظاہرہ کو ختم کر دیں گے, اس لیے کہ اس میں یہ مظاہرہ نہیں ہے, یہ امر ہے, اس لیے علامت مظاہرہ ہم نے ہٹا دی. تو امر کا ہمیں حمزۃ الوصل لگا. اگر یہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ کا امر بن گیا. اگر پڑھا نہیں جا رہا ہے, یہ شاید میں نے پہلے بھی دہرایا تھا کہ اگر یہ پڑھا جا رہا ہے, یہ کرنے کا پڑھا جا رہا ہے تو یہ اس کا مطلب ختم ہو گیا. لیکن اگر نہیں پڑھا جا رہا تو ہم سہارے کے لیے یہ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. حمزۃ الوصل لگاتے ہیں تو اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ جو ہے عین کلمے پہ کون سی حرکت ہے. اگر زبر ہے اور زیر ہے تو زیری لگے گی, اگر پیش ہو تو پیش لگے گی. تو یہاں کیا ہے, زیر لگے گی, اس لیے کہ زبر ہے تو زبر ہو تب بھی زیر, زیر ہو تب بھی زیر لگتی ہے. یہ کلیئر ہو گیا یہاں پہ, ٹھیک ہے. تو اس حق مانے کیا ہوگا, تو جا, تو جا, اس حق مانے تو جا. تو ہم تھوڑا سا وہ کرتے تھے, ماضی میں ہم کیا کہتے ہیں, ذہبا نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں ذہبا, اور مظاہرہ یذہبو, اور امر کیا ہوا, اذہب. اذہب مانے تو جا. اب یہ میں نے بول دیا, اب ذرا سا ایک دفعہ پڑھ لیں اس کو خود ہی, توجہ دیجیے گا ذرا سا. دیکھیے مظاہرے سے فعل امر بنایا جاتا ہے, مظاہرے سے فعل امر بنایا جاتا ہے. پہلا یہ ہے لام کلمے پر پیش کی جگہ سکون لگا دیا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے, لام کلمے پر پیش کی جگہ سکون. آپ نے دیکھو مظاہرہ میں لام کلمے پیش ہی ہوتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے. علامت مظاہرہ کو حذف کیا جاتا ہے. علامت مظاہرہ تے ہوتی ہے, تے کو حذف کر دیا. بقیہ صیغے میں اگر نون جو ہوتا ہے اس کو گرا دیا جاتا ہے, جیسے آنے, اونا, یہ سب کے نون, اور تذہبینا, اس میں سب نون گرا دیا جاتا ہے. اگر یہ پڑھانے کے لائق ہو تو فعل امر بن گیا, اگر نہیں ہو تو دوسری صورت میں حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے. حمزۃ الوصل الف کو کہتے ہیں. ایک حمزۃ القطع ہوتا ہے جو لازمی طور پر پڑھا جاتا ہے. حمزۃ الوصل جو ہے اگر پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو حمزۃ لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا. وہ آپ کو دو تین ہیں کیا پیچھے سے پڑے گا مگر وہ لکھا جاتا ہے, قطع وہ دوسرا ہے. وہ حمزۃ الوصل جو ہے اس کی تعریف یہ ہے. اچھا, دوسری صورت میں حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے. حمزۃ الوصل پر مظاہرے کے عین کلمے پر اگر پیش ہو تو پیش کیا جاتا ہے, اور اگر زیر یا زبر ہو تو زیر لگایا جاتا ہے. حمزۃ الوصل پر یہ پکی بات ہے کہ زبر نہیں لگایا جاتا, ٹھیک ہے. یہ آپ کی اس لیے کہ ایک ہم نے بات کی, ایک آپ نے پڑھا, تاکہ یہ آپ کے وہ ہو جائے. اب آئیے